بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دا اسپیس ٹاک سیریز میں ہمارے مہمان ہیں احمد بلال محبوب صاحب، اور ان کا تعارف اتنا لمبا ہے کہ وہ زبانی یاد نہیں کیا جا سکتا میرے جیسے نالائق اسٹوڈنٹ سے، تو اس لیے وہ کچھ تھوڑا سا اوپر سے دیکھ کے چیزیں بتانی ہوں گی۔ جیسے کہ آپ سب واقف ہوں گے، پل ڈیٹ ایک ادارہ ہے، انہوں نے ہی اس کو بنایا اور ابھی اس کے یہ پریزیڈنٹ ہیں۔ پل ڈیٹ جو ہے وہ بیسیکلی ہمارے ملک کے اندر اپنی نوعیت کا ایک ہی ادارہ ہے جو یہ سروسز دے رہا ہے، اور لوگوں کی بھی کچھ ایفرٹس ہیں، لیکن جو ایک آپ کہیں کہ بنیادی کام کرنے والا ادارہ وہ پل ڈیٹ ہے۔ احمد بلال صاحب نے UAT لاہور سے BSc کی سول انجینئرنگ میں، پھر انہوں نے مڈل ایسٹ اور USA میں ایز این انجینئر کافی کام کیا، اور تقریباً 25 سال سینئر مینجمنٹ اور ایڈوائزری بورڈ کے ایکسپیرینس کے بعد یہ پاکستان لوٹے، اور یہاں آ کر پھر انہوں نے پل ڈیٹ جو ادارہ ہے اس کو قائم کیا۔ اب پل ڈیٹ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے پالیسی گروپس کو آن سول ملٹری ریلیشنز، سینٹر پروونس ریلیشنز، مسلم ورلڈ ویسٹ ریلیشنز اینڈ الیکٹورل ریفارمس۔ یہ سننے میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ سب بہت ملتی جلتی چیزیں ہیں، لیکن یہی ہمارے ملک کے اندر بنیادی چیزیں بھی ہیں جن میں کام ہونے کی ضرورت ہے اگر ہم اس کے نظام اور شکل کو ایک ڈیولپمنٹ اور بہتری کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ احمد بلال صاحب نے کوئی مور دین 100 پیپر جو ہیں وہ آتھر ہیں ان کے، اور ایڈٹ بھی کیا ہے، اور یقینی طور پر یہ جو پیپرز ہیں یہ گورننس اور ڈیموکریسی کی جو اسٹڈیز ہیں ان کے ریسرچر اور ان کے اسٹوڈنٹس اور ان کے اسکالرس کے لیے بڑی امپورٹنس رکھتے ہیں، اور یہ فریکوینٹلی ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ یہ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا اور کانفرنسز میں انالیسس کے لیے جائیں اور ان کی جو اپنی رائے ہے اس کو شیئر کر سکیں۔ اس میں ایک اہم چیز ٹریننگ ایکسپرٹیز ہے، تو احمد بلال صاحب کی گڈ گورننس پہ، رائٹ ٹو انفارمیشن، ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی میکانزم کے اوپر بہت ایکسپرٹ لیول پر ہمارے ریپرزنٹیٹیوز کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ایک ٹرینر ہیں، آتھر ہیں، ایڈیٹر ہیں، اور فیسیلیٹیٹر ہیں، اینالسٹ ہیں، اور وہ بھی ان چیزوں میں جو کسی بھی ملک کے اندر بنیادی کردار رکھتی ہیں۔ پل ڈیٹ کے بارے میں ایک مختصر سی چیز ہم آپ کو بتا دیں کہ پل ڈیٹ جو ہے اس کے کی ایریاز آف ورک کیا ہیں۔ وہ لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ ہے، پالیسی ریسرچ ہے، پارلیمنٹری اینڈ ڈیموکریٹک پرفارمنس مانیٹرنگ ہے، پبلک اینڈ سول سوسائٹی انگیجمنٹ ہے، یوتھ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ہے، اور ڈائیلاگ اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ یوتھ پارلیمنٹ کچھ سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا پروگرام ہے جس کے ذریعے سے نوجوانوں کو نہ صرف پولیٹکس سے اویئرنیس ملتی ہے بلکہ پولیٹیشنس کیسے کام کرتے ہیں، پولیٹیکل اسٹرکچر کیسے ہوتا ہے، اس کے بارے میں ٹریننگ بھی ملتی ہے، اور ایکسپوجر آبویسلی نیشنل لیول پر اور سم ٹائم انٹرنیشنل لیول پر بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی احمد بلال صاحب کی کنٹریبیوشن ہے ہمارے ملک کے اندر، اور وہ کنٹریبیوشن یقینی طور پر آنے والے لوگوں کے لیے ایک بیسک فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتی ہیں۔ آج ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ بلال صاحب انجینئرنگ سے اس طرف حادثاتی طور پر آئے یا بائی چوائس آئے، اور جو ان کا کام ہے اس نے کیا امپیکٹ کریٹ کیا ہے اتنے سالوں میں پاکستان کے اندر، اور یہ آگے اس ادارے پل ڈیٹ سے اپنی کنٹریبیوشن سے کیسے سمجھتے ہیں کہ گورننس، ایڈوکیسی، کنسلٹنسی اور الیکٹورل ریفارمز میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ احمد بلال صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کے لیے اور ہمارے ساتھ گفتگو پہ دلچسپی ظاہر کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ تو سر، جیسے ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ ایک انجینئر جو ہے وہ اس شعبے سے اس شعبے میں کیسے آئے، اور پھر آپ نے کوئی 25 سال اپنی انجینئرنگ کے بعد اسی ڈگری کو پریکٹس بھی کیا، اور پریکٹس بھی بڑی اچھی جگہ USA اور مڈل ایسٹ میں کیا۔
تو پھر کوئی محرک تھا یا کوئی پرانی دبی ہوئی خواہش تھی جس نے آپ کو اتنا مضطرب کیا کہ آپ اس شعبے میں آ گئے؟ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے آرگنائزیشن عالم بی بی فاؤنڈیشن کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور پھر آپ نے اتنا جنرس انٹروڈکشن کرایا ہے کہ میں خود سوچ رہا تھا کہ یہ کس کا انٹروڈکشن ہے بہت اچھا بھی ہوگا، آپ کی بہت مہربانی۔ دیکھیے، میں ہمارے زمانے میں کیریئر کی چوائس خود لوگ نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے والدین کرتے تھے۔ تو میرے کیس میں بھی انجینئرنگ میرے لیے جس شخص نے طے کر لیا تھا وہ میرے والد صاحب تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ انجینئر بنیں گے اور سول انجینئر بنیں گے، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی طے کر لیا تھا کہ آپ اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے اور آپ نے جب ایکسین بنیں گے تو اس گھر میں رہنا ہے۔ تو مجھے ایک دفعہ دکھانے کے لیے لے گئے تھے ایک کینال کالونی کے اندر، تو لوگوں کے اندر تو میں انجینئر تو بن گیا اور سول انجینئر بھی بن گیا، اور گورنمنٹ کی جاب بھی میں نے شروع کر دی چند دن کے لیے، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی کہ میں اس کوٹھی میں جا کر ہوں، کیونکہ پھر مجھے ایک سعودی عربیہ سے آفر آ گئی تھی، تو میں وہاں چلا گیا۔ انہوں نے کہا وہاں چلے جاؤ، تو میں یہ جاب کرتا رہا انجینئرنگ میں جب تک وہ زندہ تھے۔ ان کو خوش کرنے کے لیے پرائمریلی کام تو چلتا رہا، لیکن میرا دل کوئی زیادہ اس کے لیے نہیں تھا، میرا دل اس میں نہیں تھا۔ تو جس طرح آپ نے کہا نا دبی خواہش، تو وہ ایسے تھا کہ ہمارے زمانے میں ایک اور اچھی چیز یہ ہوتی تھی کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ایک اسٹوڈنٹس یونین ہوتی تھی، الیکٹڈ اسٹوڈنٹس یونین۔ تو میں جب کالج میں تھا تو اس وقت بھی اسٹوڈنٹس یونین کی ایکٹیویٹیز میں، لیکن زیادہ پھر انجینئرنگ یونیورسٹی میں پھر اسٹوڈنٹس یونین کا پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گیا۔ تو وہ زمانہ تھا، اگر آپ کو یاد ہو 72-73 کا زمانہ تھا، وہ پولیٹیکلی بہت ایک ہیجان خیز سا زمانہ تھا۔ بھٹو صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے، اور پولیٹیکل پارٹیوں کو جلسے ولسے کرنے کی زیادہ اجازتیں دیتے تھے وہ، حالانکہ وہ ڈیموکریٹ آدمی تھے، لیکن پولیٹیکل پارٹیاں پھر جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی تھی وہ یونیورسٹیوں میں ہوتی تھی، اور وہ ڈیموکریٹ اس طرح کے تھے، یونین پہ انہوں نے پابندی نہیں لگائی۔ تو اس زمانے میں پھر ہمیں بہت ایکٹیویٹیز، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے کا بہت موقع ملا۔ خود بھٹو صاحب سے بھی کئی ملاقاتیں ہوئیں، ان کو دیکھنے، سمجھنے اور سننے کا موقع ملا۔ تو یہ پالیٹکس کا جو بیج ہے وہ کہیں اس وقت بویا گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ جو غم دنیا ہے، یہ غم روزگار جو ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ کی جو خواہشیں وہ ساری پوری ہوتی ہو۔ تو پھر غم روزگار نے ہمیں مڈل ایسٹ لے گئے، امریکہ چلے گئے۔ تو یہ پھر موقع ملا جب واپس آئے، تو اس وقت پھر ہم نے یہ انسٹیٹیوشن میں میرے ساتھیوں نے جو کچھ امریکہ میں تھے، کچھ یورپ پہ تھے، کچھ مڈل ایسٹ پہ تھے، ان سے مل کے پھر یہ ادارہ بنا اور ہم نے یہ شروع کیا۔ تو یہ عموماً یہ داستان میں جب شروع کرتا ہوں تو میں سمجھ نہیں آتا کہاں ختم کروں، لیکن ان دی انٹرسٹ آف دس گروپ میں اسے یہیں پہ روکتا ہوں۔ لیکن یہ بنیادی وجہ تھی، دلچسپی اس میں ہے جب آپ کر رہا ہوں، اور یہ میں بہت خوش رہتا ہوں، دن میں 12 گھنٹے کام بھی کر لوں تو مجھے نہیں لگتا کوئی تھکان ہوئی ہے۔ لیکن انجینئرنگ میں بھی ٹھیک ٹھاک لیول پہ پہنچ گئے تھے، لیکن دل نہیں تھا اس میں۔ تو وہ کام کرنا چاہیے جس میں دل ہو، یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے۔ جی، تو یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کو وہ کام کرنے کا بالآخر موقع مل گیا جس میں آپ کا دل تھا۔ جی ہاں، بالکل 25-26 سال کے بعد، لیکن مل گیا بہرحال، میں خوش ہوں۔ جی، اور اب وہ کام آپ جتنی دیر بھی کریں آپ کو تھکاتا نہیں ہے، بلکہ آپ انجوائے کرتے ہیں اس کو۔ جی، میری ایج میں لوگ عموماً ریٹائر ہو جاتے ہیں اور وہ گولف شولف کھیلتے ہیں یا گھر میں پڑے رہتے ہیں۔ میرا دل نہیں کرتا سوائے یہ کام کرنے کے علاوہ کچھ کرنے۔ آپ گولف نہیں کھیلتے ابھی؟ گولف کھیل لیتا ہوں کبھی کبھی۔ یعنی ریٹائر
ہوئے بغیر بھی گولف کھیل گولف سکتے ہیں. کھیلی جا سکتی ہے. بالکل جی ٹھیک. جی میں نے کہا جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں کہ گولف کھیلیں ان کو ایک یہ پازیٹیو چیز ملنی چاہیے کہ اگر آپ ریٹائر نہیں بھی ہوئے تو آپ گولف کھیل سکتے. دیکھیں اس میں ٹائم بہت انویسٹ ہوتا ہے جی. مجھے مطلب وقت ضائع لگتا ہے, 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں آپ کھیلنے میں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا, جم چلے جائیں آدھا گھنٹہ لگا لیں تو کافی ہے. بالکل ٹھیک. تو سر جیسے آپ نے بتایا کہ پالیٹکس کا بیج تو جب آپ اسٹوڈنٹ تھے تب بویا گیا, تو جب آپ کو موقع آپ پالیٹکس میں جانے میں دلچسپی بھی رکھتے تھے, تو جب آپ کو موقع ملا تو آپ پالیٹکس میں جانے کی بجائے بل دیٹ کیوں شروع کر دیا؟ یہ بھی ایک طرح سے پالیٹکس کا ہی ایک حصہ تھا, تھوڑا سا اکیڈمک سی سائڈ تھی. اس دوران یہ ہوا تھا کہ جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں تھا تو اس زمانے میں یہ ذہن میں آتا تھا کہ ہم پریکٹیکل پالیٹکس میں بھی جا سکتے ہیں, الیکشن لڑیں گے. میرے کئی دوست جو اس زمانے میں تھے ہم اثر وہ پھر بعد میں بنے بھی. جاوید ہاشمی واز ون آف دیم. وہ اس زمانے میں پنجاب یونیورسٹی میں تھے جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں تھا. اور بھی کئی لوگ, حفیظ خان, وہ بھی پالیٹکس میں آئے, اگرچہ وہ بھی سدھار گئے پھر کینیڈا کو. اور بھی کئی لوگ تھے. لیکن اس 25 سال میں جب میں گیا اور واپس آیا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ جو سیاستدانوں کو قریب سے دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ بیچارے بہت مجبور اور محدود سے لوگ ہیں. ان کے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ ٹاپ پہ بھی ہوں تب بھی وہ مجبور ہوتے ہیں, لیکن نیچے والے لوگ تو بہت مجبور ہوتے ہیں. یعنی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے کہنے لگے کہ اس وقت جو ان کی پارٹی کے ہیڈ تھے وہ کہنے لگے ان سے تو میں ملوا دیں. تو مجھے احساس ہوا کہ یہ بیچارے کس قدر اور کمزور, یعنی ان کے جو پارٹی کا ہیڈ ہے وہ ان سے ملنے کو, یہ MNA ہے, 3-4 ہزار لوگوں کا نمائندہ ہے, 3-4 لاکھ لوگوں کا نمائندہ. تو یہ پھر میں مزید ایویڈنس اکٹھی ہوتی گئی کہ یہ تو نظر آتے ہیں جو کچھ وہ نہیں ہے. تو پھر وہ خواہش جو تھی پریکٹیکل پالیٹکس میں جانے کی وہ بھی بالکل پیچھے چلی گئی. اور میں نے سوچا کہ یہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے کہ جو MNAs اور MPAs ہیں, وہ جو سینیٹرز ہیں, ان کو اس زمانے میں کوئی ریسرچ کا ڈپارٹمنٹ پریکٹیکلی نہیں تھا. کسی بھی اسمبلی میں لوگ تھے لیکن وہ بس میں حیران ہوا پوچھ کے, آپ باٹنی میں کسی نے ماسٹرز کیا ہوا تھا, اس طرح کے سبجیکٹس ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو ان کو ریسرچ, کوئی نیا بل آ رہا ہے تو اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا بریف بنا کے ان کو دے دیا جائے, تو بتایا جائے کہ یہ کیا ہے. اس میں مجھے زیادہ محسوس ہوا کہ یہ پالیٹکس جو ہے یہ زیادہ مفید پالیٹکس ہے. اور وہ جو دوسری پالیٹکس ہوتی ہے اس میں بڑی جان بھی بڑی لگتی ہے. ہم اپنے پالیٹکس کو, پالیٹیشنس کو بہت الزام بھی دیتے ہیں, لیکن سچی بات ہے کہ بڑا مشکل کام کرتے ہیں وہ. اب میں ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا, اگر آپ مجھے اجازت دیں. وہ لطیفہ تو نہیں ہے, وہ ایک واقعہ ہی ہے کہ ہمارے بورڈ کے ایک ممبر ہوتے تھے, معروف سیاستدان بھی اور پروفیشنل بھی, سردار عزیز صاحب. تو وہ ایک دن بتانے لگے کہ میں نیو یارک میں جب اترا تو میں نے ٹیکسی لی تو وہ سردار جی تھے اس کے ڈرائیور. میں نے ان سے کہا کہ سردار جی میں جہاں بھی جاتا ہوں عموماً ٹیکسی ڈرائیور جو ہوتے ہیں وہ سکھ ہوتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں سردار جی نے جواب دیا کہ انا کتا کم اور کون کروں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سیاست ہے نا, یہ اس قدر مشکل کام ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ووٹ لینے کے لیے, ووٹ لینے کے بعد اپنی کانسٹیچوئنسی میں جتنی جان کپاتے ہیں, یہ اپنی فیملی لائف ان کی کچھ نہیں ہوتی. تو اس لیے ان کی قدر کرنی چاہیے میرے خیال میں. دے آر ڈوئنگ اے جاب کنیکٹنگ کامن پرسن ٹو دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس. وہ کام نہیں کر رہے جو ٹیکسٹ بکس پہ لکھا ہوتا ہے, لیکن ایک بہت اہم کام کر رہے ہیں, اور بڑا ان کی قدر بھی نہیں ہوتی, تنقید بھی بہت ہوتی ہے. سر جیسے آپ نے کہا کہ لطیفہ بھی سنایا سمجھانے کے لیے کچھ,
تو کیا جو پاکستان کے اندر سیاستدان ہے ان کا کریکٹر اور کنٹریبیوشن ایسے ہی ہے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ملکوں میں ہوتی ہے، یا پھر یہ ہمارے ہاں ہی ہے، یا پھر آل اوور دا ورلڈ آپ اس کو اگر دیکھیں کمپیئر کر کے تو ہم کہاں لیک کرتے ہیں؟ دیکھیں مجھے بہت موقع ملا فارچونیٹلی اس فیلڈ میں آنے کے بعد دنیا کے کئی ملکوں کی پارلیمنٹس میں جانے کا، اسٹڈی وزٹس پہ، اور وہاں کے پارلیمنٹیرین سے انٹریکٹ کرنے میں بھی خاص طور پہ میرا بہت انٹرسٹ تھا کہ میں بار بار انڈیا میں پارلیمنٹیرینس کا ایک گروپ لے کے وہاں جاتے تھے اسٹڈی وزٹ کے لیے، کچھ ڈائلاگس کے لیے بنگلہ دیش میں، اس طرح پھر سو کالڈ جو زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جرمنی، برطانیہ، امریکہ. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہے وہ اسی طرح ہی کام کرتا ہے جس طرح وہاں کا ریپرزنٹیٹیو کرتا ہے، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جن لوگوں کے وہ ووٹ لے کے آتا ہے ان کی مرضی کے مطابق وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اگر ہمارا پولیٹیشین یا الیکٹڈ ممبر آف دی نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کچھ ایسا کر رہا ہے جو ہمارے خیال میں ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو الیکٹر ہے، جو اس کے کانسٹیچوئنٹس ہیں، وہ اس سے یہ توقع رکھتے ہیں. میں نے بہت قابل ویل ریڈ اور لوگوں سے کو بھی اسمبلی میں پھر اسی کے مطابق کرتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی عام جو کانسٹیچوئنٹ ہے وہ ان سے توقع رکھتا ہے کہ وہ ان کے بیٹے کو، بیٹی کو کوئی نوکری دلا دے، یا ان کا بیٹا کہیں نوکر ہے تو ان کی کسی اچھی جگہ پہ ٹرانسفر کرا دے، ایون ٹو دی ایکسٹینٹ کہ بعض جگہوں پہ ہمارا شناختی کارڈ جلدی سے بنوا دے، بڑی معمولی. تو وہ پھر وہی کرتے ہیں. وہ ان کا جو 70-80% ٹائم ہے نا، وہ ایک دفتر سے دوسرے دفتر، تیسرے دفتر، اور کئی جگہوں پہ ان کی بات کو بہت وقت بھی نہیں دیتے لوگ، کسی طریقے سے تنخواہ بھی دیتے ہیں، لیکن وہ یہ کام کرتے ہیں. ان کا جو کانسٹیچوئنٹ ہے وہ یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ اسمبلی کے اندر ایک بہت اچھا سا بل پیش کر دے یا بجٹ پہ ایک بہت اچھی تقریر کرے. اس لیے وہ اسی کو رسپونڈ کرتے ہیں کیونکہ انہیں دوبارہ الیکشن جیتنا ہوتا ہے. ہم جو ٹریننگ پروگرامز کرتے تھے پارلیمنٹیرینز کے لیے، ان سے ٹریننگ تو نہیں کہتے تھے، اورینٹیشن اینڈ بریفنگ کا پروگرام ادب کے لیے، تو اس کے ایک بہت جو ریگولر جو پارٹیسپینٹ ہوتے تھے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوتے تھے. وہ ہر کورس میں آتے تھے اور وہ کاپی میں بہت سیریسلی نوٹس لیتے رہتے تھے. تو میں نے ایک دفعہ ان کی بہت تعریف کی کہ قریشی صاحب آپ، تو انہوں نے کہا میں سچی بات بتاؤں آپ کو، میں یہ آتا بھی ہوں اور یہ سب کچھ کرتا بھی ہوں، لیکن اس کا مجھے فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ہاں، اور کیونکہ میں اس کی بجائے 2-4 دفتروں میں جا کے کسی اپنے علاقے کے لوگوں کا کام کروا دوں نا، تو اس سے میری علاقے میں واہ زیادہ ہوگی. لیکن میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ کسی وقت ہو سکتا ہے مجھے وزیر بننا پڑ جائے، وزیر اعظم بننا پڑ جائے، تو آپ کی یہ چیزیں جو ہے نا، یہ مجھے اس کے لیے بہت انفارم کرتی ہیں. اور وہ ان سے ایک دفعہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا کہ آپ کو یاد ہے وہ 3 دن کا کورس ہم نے کیا تھا فارن پالیسی پروسیس پہ، جس پہ آپ بھی آئے تھے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ میں جب فارن منسٹر بنا تو وہ کورس مجھے اتنا یوزفل تھا کہ میں بار بار وہ پڑھتا تھا وہ ڈاکومنٹس. تو یہ چند چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں جو مجھے بہت خوش بھی کرتی ہیں کہ ہم کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ اگر ہمارے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں وہی کام کر رہے ہیں جو ان کے الیکٹرز چاہتے ہیں، اور یہ باقی ملکوں میں بھی ایسی ہے، میرا خیال ہے ہمارا الیکٹر جو ہے، ہمارا جو لیجسلیٹر ہے، انڈیا کے لیجسلیٹر سے تھوڑا سا بہتر کام کرتا ہے ان ٹرمز آف رسپونڈنگ ٹو. لیکن وہاں پہ جو ان کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ ان سے بہت سے ایسے کام کروا لیتا ہے جس میں ان کا انیشیٹو نہیں ہوتا، لیکن وہ
اس میں ان کو ہیلپ کرتا ہے وہ کام کروانے کے لیے. اور یہی کیفیت تقریباً یو کے اور یو ایس اے میں ہے. بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ان کے سیکریٹریٹ میں ہیں. ہمیں ہم کئی دفعہ وہاں گئے ہیں اپنے ممبرس کو لے جا کے, تو جو برٹش پارلیمنٹ کا جو شخص آ کے ہمیں کچھ اس کے بارے میں بریف کرتا تھا, وہ مڈ لیول آفیسر تھا, لیکن کبھی وہ آکسفورڈ کا گریجویٹ تھا, کبھی کیمبرج کا تھا, ویل ریڈ, اور وہ اپنے ممبرس کو بہت ہیلپ کرتے ہیں ان کی, کہ ممبرس تو بدلتے رہتے ہیں اور کنٹینیوٹی جو ہے سیکریٹریٹ میں ہوتی. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی سیکریٹریٹ میں جو اسپیکر آتا ہے, کیونکہ اس کے لیے بہت بڑی کنسیڈریشن ہوتی ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو نوکری دلا دے. تو ہمارے تو ایک پرائم منسٹر 10 سال قریب انہیں سزا ہوئی تھی اس بات کی کہ انہوں نے میرٹ کی بجائے سیکریٹریٹ میں بھرتیاں کی تھیں. لیکن وہ کہتے تھے کہ اب میں نے کوئی غلط کام تھوڑی کیا, اپنے لوگوں کو امپلائمنٹ دلوائی. تو اس لیے ہمارے یہاں سیکریٹریٹ اس لیول کا نہیں ہے سارٹ انفارچونیٹلی, لیکن ممبرس تو اتنی ہی محنت کرتے ہیں. دے ہارڈلی ہیو اے فیملی لائف. 16-18 گھنٹے تک پولیٹیکل پارٹی اپنی کو بھی خوش رکھنا ہے, لیڈرز کو بھی خوش رکھنا ہے, اپنے کانسٹیچوئنٹس کو بھی خوش رکھنا ہے, اسمبلی کی بھی کچھ کارروائی پوری کرنی ہے. تو یہ بڑا ٹف کام ہے. تو سر جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پہ لوگ ایکسپیکٹ ہی اپنے ایم این اے ایم پی اے یا منسٹر سے یہ کرتے ہیں, تو اس لیے وہ چیزیں کرتے رہتے ہیں. تو آپ کے انسٹیٹیوشن نے یہاں پر لوگوں کی اس حوالے سے کچھ گروتھ یا ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان سے ان چیزوں کی بجائے جو ریئل ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے, ریئل پروجیکٹ کے لیے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں اور ان کو پش کریں کہ وہ ان کے علاقے کے لیے وہ کریں. یہ آپ نے کیا تو ہے, اس درجے میں تو نہیں کیا کہ جس سے کوئی بڑا فرق آپ کو نظر آئے. اس لیے کہ جو ریالٹیز ہے نا گراؤنڈ کی, وہ اس چیز کو پروموٹ کرتی ہے. مثال کے طور سے اگر آپ کا جو گورننس کا سسٹم ہے, سروس ڈلیوری کا سسٹم ہے, وہ کام کر رہا ہو خودکار طریقے سے, میرٹ پہ جو آئے گا, آپ گئے ہیں ڈرائیونگ لائسنس بنایا ہے, آپ نے اپلائی کیا ہے, وہ 4 دن میں مل جائے گا, 6 دن میں مل جائے گا. شناختی کارڈ ایک سسٹم کے تحت مل جائے گا. اگرچہ کافی اسٹریم لائن ہو گیا ہے, لیکن جو بڑے کام ہیں, نوکری کہیں کرنی ہے جاب کے لیے یا ٹرانسفر کے لیے یا کچھ اور, تو وہ گورننس کا سسٹم اس وقت تک آپ کو راستہ نہیں دیتا جب تک کوئی آ کے آپ کے لیے دروازہ نہ کھولے, آپ کی دوسرے معنی میں سفارش نہ کرے. تو یہ ہماری لوگوں کے اندر یہ گیان بانٹنے سے کام نہیں چلتا. لوگوں کو کتنا بھی بتا لیں, لیکن جو ہارش ریالٹیز ہیں گراؤنڈ پہ گورننس کی, جب تک وہ نہیں بدلیں گی, اسی لیے ہم بہت پیشنیٹلی لوکل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں. لیکن وہ لوکل گورنمنٹ کی بات بھی ہمارے لیجسلیٹرز اپوز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ اگر آ جائے گی اور وہ کام کرے گی تو لیجسلیٹرز کے جو 50% کم از کم ٹائم جو خرچ ہوتا ہے گراؤنڈ لیول پہ کام کرنے کا, وہ بچ جائے گا. وہ پالیسی ڈبیٹ وغیرہ میں کام خرچ کر لیں گے. لیکن لوگوں میں بڑا شوق ہوتا ہے اپنے علاقے کا چودھری بننے کا. اس چودراہٹ میں وہ کسی کو شریک بھی نہیں ہوتے دیکھنا چاہتے. تو وہ چاہتے ہیں اس علاقے میں لوکل گورنمنٹ کا الیکشن نہ ہو, ناظم نہ بنے, وہ ہو سکتا ہے کسی اور پارٹی کا ہو, کسی اور فیملی کا ہو, تو میں رہوں اور میں ہی پہ ڈپٹی کمشنر کو بتاؤں کہ آپ یہ کام کر لیں, اے سی کو یہ کام کر لیں, تحصیلدار. تو سر مشرف نے کیسے یہ کر لیا تھا کام؟ اس لیے کہ مشرف صاحب کو کوئی رائے عامہ کی پرواہ نہیں تھی. وہ تو فوجی سربراہ تھے, تو وہ انہوں نے جو سمجھا انہوں نے کیا اور اچھا کیا. میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھا انہوں نے لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ڈیزائن کیا تھا. پاکستان میں ویسا سسٹم تو ڈیزائن نہیں ہوا کبھی بھی. امپاورڈ تھا سسٹم. وہ اصل میں ہر فوجی حکمران کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کو بتائے کہ میں ایسا بھی کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہوں. دیکھو میں نے گراس روٹ ڈیموکریسی چلا دی ہے.
اور وہ گراس روٹ ڈیموکریسی وہ ہوتی ہے جو کمپیٹ نہیں کرتی ان کے ساتھ, یعنی ان کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوتا, تو وہ اس لیے اس کو اسٹرینتھن کرنے میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. لیکن جو الیکٹڈ پروونشل اسمبلی ہوتی ہے یا پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے, اس کا بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے. دیکھیں نا, پالیٹکس تو یہی ہوتی ہے کہ آپ پیسے خرچ کریں, کہیں پہ ڈیولپمنٹ کا کام کریں تو لوگ آپ کو واہ واہ کریں, آپ کی اگلے الیکشن میں ووٹ دیں. لیکن اگر آپ نے اپنے ٹوٹل ڈیولپمنٹ فنڈ کا, اینول ڈیولپمنٹ پلان کا 30% لوکل گورنمنٹ کو دے دینا خرچ کرنے کے لیے, تو اسی نسبت سے آپ نے اپنے اختیارات کو کم کر لیا ہے نا. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ الیکشن ہو ہی نہ, وہ تو بہت لولی لنگڑی سی لوکل گورنمنٹ بنے, بن بھی جائے تو پھر پیسے ہی نہ دیں اس کو, ٹرمینیٹ کر دیں وقت سے پہلے, کچھ ایسا کر دیں. تو اس لیے وہ, کیونکہ وہ بلا شرکت غیر چودھری بننا چاہتے ہیں, اور یہ ہم سب کی بڑی خواہش ہوتی ہے. سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی یا انسانی فطرت؟ وقت دنیا میں بھر میں, لیکن وہاں پہ جہاں ادارے مضبوط ہو گئے ہیں, وہ اب لوگوں کی خواہش کی تہذیب ہو گئی ہے, وہ اب ٹرین ہو گئے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا, وہ حدود میں رہ کے ہی کرتے ہیں. مطلب وہاں پہ اگر کوئی ایم پی ایم این اے کسی کو جاب دلانے کی کوشش کرے بھی تو وہ جاب نہیں بنے گی. ایک نسبتاً غیر اخلاقی مثال دے رہا ہوں, لیکن اگر آپ نے مونیکا لیونسکی کی بایوگرافی پڑھی ہو تو اس کو بل کلنٹن صاحب نوکری دلوانے کی کوشش کرتے رہے جب وہ وائٹ ہاؤس سے نکالی گئی. بڑا عرصہ انہوں نے کوشش کی کہیں نوکری مل جائے, اور اس کو نہیں مل سکی. وہ بڑی گرافک ڈیٹیل بھی لکھا ہوا ہے کہاں انہوں نے کوشش کی. تو آپ کا سسٹم پر اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ آپ پریزیڈنٹ بھی ہوں تو اس کو آپ شارٹ سرکٹ نہیں کر پاتے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی سسٹم ابھی اس طرح سے نہیں ہوا. ابھی بھی چیف منسٹر ایم پی ایم این اے درجہ بدرجہ وہ چاہتا ہے کہ سسٹم کا وہ حصہ ان کے ہاتھ میں رہے کہ وہ مضبوط رہے. سسٹم کا مضبوط ہونا اتنا ضروری نہیں ہے, دیٹ کین ویٹ. تو سر پھر کیا ہم اس بات سے یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کوئی فوجی ڈکٹیٹر ہی آئے گا تو یہ لوکل باڈی الیکشن اور ان کا جو پورا نظام ہے پاور ریپریزنٹیٹیو کا ہوگا, کیونکہ اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ان کے ساتھ نہیں ہے؟ اور اگر اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ کیا راستہ ہے کہ اگر فوجی ڈکٹیٹر نہیں ہے, ایک سول گورنمنٹ ہے, تو وہ بھی اس کو امپلیمنٹ کر سکے؟ دیکھیں, فوجی جب آئے گا اور شاید وہ لوکل گورنمنٹ تو بنا لے اچھی امپاورڈ, لیکن اس کے اور بہت چیزوں سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتے ہیں. مثلاً نہ وہ پروونشل گورنمنٹ ڈیموکریٹک بنائے گا, نہ نیشنل گورنمنٹ بننے دے گا. تو تھوڑا سا کام کے لیے بہت بڑا کام خراب ہو جائے گا. تو اس کے لیے میرے خیال میں انڈیا میں بھی یہ ہوا کہ 50 میں انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنا لیا, لیکن 45 سال تک ان کی آزادی کے بعد وہاں پہ بھی لوکل گورنمنٹس ویسی رہیں جس طرح کی ہمارے ہاں اب ہے. وہاں پہ بھی بنتی نہیں تھی, الیکشن نہیں ہوتے تھے, بن جاتی تھی, کمزور رہتی تھی, اسٹیٹ گورنمنٹ انہیں ٹرمینیٹ کر دیتی تھی. تو الٹیمیٹلی 1992 میں وہ ایک جس کا کام 1990 میں شروع ہو گیا تھا, لیکن الٹیمیٹلی وہ 92 میں جا کے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, بلکہ 2 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کر پائے, کہ وہ 73rd اینڈ 74th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کہتے ہیں. اس میں انہوں نے ڈیٹیل میں لوکل گورنمنٹ کا ایک لکھ دیا ڈیٹیلز کہ یہ 5 سال کے بعد الیکشن ہوگا, اس کے اختیارات یہ ہوں گے, اس کے الیکشن ٹرم ختم ہونے سے 6 مہینے پہلے ہو جائیں گے, اس کے 3 ٹیئرز ہوں گے, بنیادی باتیں جو اسٹرکچر بنا لیا انہوں نے. لیکن ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں اگر ہمیں لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا تو آج کل ہم یہ تھوڑی سی موومنٹ چلا رہے ہیں. پچھلے 2 سال سے ہم نے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ڈرافٹ بھی کی. شاہد حامد صاحب ایک کانسٹیٹیوشنل لائر ہیں, گورنر بھی رہے, انہوں نے اس کو ڈرافٹ کیا.
تو ثانیہ نشتر صاحبہ سینیٹر تھیں، تو ان کے تھرو ہم نے وہ سینٹ میں، ابھی بھی وہ سینٹ کے ایجنڈا پہ ہے. ایم کیو ایم نے بھی ایک کسی طرح کی امینڈمنٹ نیشنل اسمبلی میں فلوٹ کر رکھی ہے. تو اس کے لیے پوچھ کرنا چاہیے کہ کانسٹیٹیوشنل کوئی امینڈمنٹ اس کو پروٹیکٹ کر لے. ویسے تو ہمارے یہاں کانسٹیٹیوشنل بھی کئی دفعہ پروٹیکٹ نہیں ہوتا. نہیں، اب آئینی عدالت بن گئی ہے تو لگتا ہے پروٹیکٹ ہو جائے گا. تو لیکن بہرحال اٹ ول بی اے اسٹیپ فارورڈ اگر وہ ہو جائے. تو مطلب یہ کہ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ عوام جد و جہد کریں. میں ایک رائٹ ٹو انفارمیشن کا لا ہے ہمارے ہاں، انڈیا سے پہلے آ گیا تھا. انڈیا میں ان کا جو یونین لیول کا لا ہے وہ بعد میں آیا. اسٹیٹس میں تھا، ہمارے ہاں بعد میں آیا. وہ ہمارے ہاں یہ ہوا تھا کہ اگر میں ادارہ ٹھیک یاد کر رہا ہوں تو شاید ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو یہ گرانٹ دیں گے ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام کے تحت، جو بہت اچھی ہمیں خیال ہے بالکل ہی نگلیجبل انٹرسٹ پہ تھی. اگر آپ اپنے ملک میں رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون کریں گے تو انہوں نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے صاحب. پھر وہ فوجی حکومت تھی، انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے فریڈم آف انفارمیشن کا آرڈیننس جاری کر دیا. لیکن وہ آج تک بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کوئی لا ہے، اور وہ استعمال بھی بہت کم لوگ کرتے ہیں. انڈیا میں یہ بڑی آرگینک موومنٹ تھی، لوگوں نے چلائی کہ ہمیں، وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ سڑک بن رہی ہے، اس کے لیے کتنے پیسے الوکیٹ ہوئے ہیں. ہمارے گاؤں میں آدھی سڑک بن کے ختم ہو گئی، وہ کہتے پیسے نہیں ہیں. تو وہاں پہ بڑی لمبی جدوجہد تھی. انہوں نے اس جدوجہد سے پھر وہ وہاں پہ لا آیا، تو اس لا کو بہت استعمال کرتے ہیں، اور وہ بالکل ان پڑھ مطلق لوگ بھی اس لا کو استعمال کرتے ہیں. وہ ان کے گورننس کو امپروو کرنے میں بہت اس نے کام کیا. تو یہ یعنی لوگوں کو گراس روٹ سے خود جدوجہد کرنی چاہیے. ٹائم لگتا ہے، محنت لگتی ہے، لیکن ہمارے یہاں ہم اکثر اس جدوجہد کے زیادہ عادی نہیں ہیں. ہمارے خیال میں اوپر سے ہوگا جو ہوگا. سر جیسے آپ نے کہا کہ وہ سب کرنے کے لیے گراس روٹ لیول سے جد و جہد کرنی پڑے گی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایرانی عوام جو ہے انہوں نے کس طرح سے پابندیاں بھی لگ گئیں، اور اپنا جو ایک قومی شناخت ہوتی ہے، قومی تفکر ہوتا ہے، اس کو مینٹین رکھا، ایفرٹ کی. اور ویتنام وار میں ویتنامیوں کا اگر ہم دیکھیں کہ اتنی بڑی سپر پاور سے لڑائی ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں، اور پھر کیسے وہ دوبارہ سے اٹھے، اور ابھی ہمارے سے زیادہ ان کی ایکسپورٹ ہے. نارتھ کوریا کہ ٹیکنیکلی بہت ساری ڈس ایگریمنٹ بھی ہوں، اور اس میں ہم اس قوم کی بات نہیں کرتے، لیکن جو ان کی ایڈمنسٹریٹیوز ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ ایک اپنے نیریٹو پہ کھڑے ہیں، تو پوری دنیا بھی خلاف ہو رہی ہے، تو کوئی بات نہیں. تو ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ دنیا میں قوموں کے اوپر چیلنج یا مشکل حالات آئے، لیکن انہوں نے کوشش کی اور اس طرح کی سارے مسائل میں سے وہ نکلے. اگر ان کی ایفرٹس کو دیکھیں تو اس حساب سے ہمارے جو چیلنجز یا ہمارے جو مسائل ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہیں جتنے بڑوں سے وہ گزرے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ہاں کوئی بھی اس طرح کی ریزسٹنس یا کولیکٹیو ایفرٹ کیوں نظر نہیں آتی؟ میرا خیال میں ہمارے یہاں بھی ریزسٹنس کی بڑی تابناک مثالیں موجود ہیں. مجھے یاد ہے جب ایٹ اے ویری ینگ ایج جب ایوب خان صاحب کے خلاف ایک موومنٹ شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے نواب آف کالا باغ کا یونیورسٹی آرڈیننس تھا، جس پہ ایک شک یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی گریجویشن کر لی اس نے، اور اس نے کوئی ایسی حرکت کی جو گورنمنٹ کو پسند نہیں آئی، تو اس سے وہ یونیورسٹی کی ڈگری وہ کینسل ہو جائے گی. یہ بھی اس کا ایک حصہ تھا. اور کئی اسٹوڈنٹ بھی ایسے ہوتے تھے جو ایک ڈگری کر کے دوسری ڈگری کے لیے بھی داخلہ لے لیتے تھے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ. تو اس کے خلاف بڑی گراس روٹ موومنٹ چلی تھی جی، طلباء نے چلائی تھی. کراچی سے لے کے میں سمجھتا ہوں کہ چاٹگام تک وہ موومنٹ چلی تھی. بہت سے اس زمانے کے جو ہیروز ہیں اب شاید لوگ کو یاد نہیں ہوں گے،
لیکن انہوں نے کئی لوگوں نے اپنے کیریئرز کو قربان کیا اور پھر وہ چینج بھی ہوا. ایوب خان کے خلاف ایک ڈکٹیٹر سمجھتے ہوئے اس کے خلاف ایک موومنٹ تھی. اس کا کریڈٹ زیادہ تو ایسٹ پاکستان کو جاتا, اس زمانے کا ایسٹ پاکستان, لیکن ویسٹ پاکستان میں بھی موومنٹ چلی. لوگ فاطمہ جناح کے الیکشن میں فاطمہ جناح کے حق میں موومنٹ چلی. کراچی میں وہ جیتی بھی, اور کئی جگہوں پہ بھی جیتی, وہ ایسٹ پاکستان میں جیتی وہ. تو ایسی ریزسٹنس کی مثالیں تو ہیں. نہیں کہ سر جیسے میں بھی چاہ رہی ہوں کہ لاسٹ 25 ایئرس سے کیا کوئی ایسی آپ کو ریزسٹنس نظر آتی ہے؟ اچھا, اب ہمارے ہاں دو باتیں ایسی ہیں جنہوں نے ہماری میرے خیال میں پاؤں کو جکڑ رکھا ہے. یہ میں ایکسکیوز سمجھ لیں یا نیشنلائز کرنے کی کوشش ہے. دیکھیے, ہمارے ہاں شروع سے ڈے ون سے یہ بتایا گیا, اور حقیقت بھی شاید ہے, کہ ہمیں ایک ایگزسٹنشل تھریٹ ہے ہمارے ملک, اور چونکہ ہم نے ایک جدوجہد کے بعد ایک الگ سے ملک تو حاصل کر لیا تھا, لیکن وہاں جو میجورٹی تھی اس نے اس کی مرضی کے خلاف کیا تھا, اور وہ اس بات کا ذکر ہوتا رہتا ہے کہ یہ ایک جسم ہے جسے آپ نے کاٹ کے الگ کیا تھا, یہ ایک ہی جسم ہونا ہے. تو اس کی کچھ تھا, کچھ اسے لوگوں نے مزید بڑھا چڑھا کے اس کو میرا خیال ہے پیش بھی کیا. تو اس کے لیے بھی کچھ لوگ اپنی موومنٹ جب چلاتے ہیں تو ایک لیول پہ آ کے رک سے جاتے ہیں کہ اب اس کے آگے یہ کہیں ایگزسٹنس کا سوال پیدا نہ ہو جائے. تو ہمارے ہاں چونکہ فوج ایک اس کی گارنٹر ہے ہماری ایگزسٹنس کی, انہوں نے یہ باور کرا دیا ہے کہ جب تک ہم ہیں تب تک آپ کی ایگزسٹنس کو ڈر نہیں ہے, لیکن اگر ہم کمزور ہوں گے تو آپ کی ایگزسٹنس نہیں باقی رہے گی. یہ اس پہ کسی حد تک صداقت بھی ہوگی, اور کسی حد تک میرے خیال میں ایک سیلف سرونگ آرگومنٹ بھی ہوگا. لیکن یہ بہرحال ایک اس کے نتیجے میں اوور دی لاسٹ 78 ایئرس ہمارا جو سیکورٹی سیکٹر ہے وہ بہت مضبوط ہوا, نہ صرف اپنے ٹریڈیشنل فیلڈ میں بلکہ باقی ملک کی گورننس میں بھی. اس لیے اب یہاں پہ کوئی آرگینک موومنٹ جب تک اسے اسی ادارے کے اندر سے کسی یہ سمجھے کہ حصے کی سپورٹ حاصل نہ ہو, یا کم از کم تھپکی نہ دی جائے, اس وقت تک وہ موومنٹ چلتی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آئندہ بھی نہیں چل سکتی, اور یہ وائلنٹ بھی ہو سکتی ہے بہت, جس کو ہم اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ آپ جتنا اس کو دبائیں گے ایک سٹیج پہ آ کے وہ پھٹ جاتی ہیں چیزیں. لیکن اس کی ایک وجہ تو یہ ہے, اور دوسری وجہ جو ہے وہ میرے خیال میں ہماری اسٹیٹ میں ریلیجن کا ایک مقام ہے, اور یہاں پہ جب تک ہماری جو کریشن تھی اس پہ جب تک ریلیجن کو بہت ایک مقام نہیں دیا گیا کہ ہم یہاں ایک اسلامک اسٹیٹ بنائیں گے, تو لوگ کھل کے اس کے حق میں نہیں آئے تھے. 37 کے الیکشن اور 45 کے الیکشن میں بنیادی فرق یہی تھا کہ تو یہاں پہ بھی موومنٹ میں جب تک ریلیجن کی آمیزش نہ ہو, لوگ کچھ بہت زیادہ اس کے لیے, آپ نے دیکھا کئی موومنٹس میں بھٹو صاحب کے خلاف جو موومنٹ تھی اس کو بھی تحریک نفاذ مصطفیٰ, تحریک نظام مصطفیٰ کا نام دیا, اور وہ نعرے لگے, تو پھر ان کے خلاف موومنٹ میں شدت آئی. جی, اور بھٹو صاحب کو بھی کہنا پڑا سوشل اسلام, وہ سوشل پڑا, ان کو جمعے کی چھٹی کا اعلان کرنا پڑا, شراب پہ پابندی لگانی پڑی, اور بہت سی اسلامی کام کرنے پڑے. لیکن چونکہ مقصد کو اسلام کا تو نہیں تھا, مسلم بھٹو صاحب کو ہٹانا تھا, تو وہ پھر کارگر نہیں ثابت ہوئی. بالکل ٹھیک, ویری انٹرسٹنگ. یہ دو آپ نے جو ایلیمنٹ بتائے ہیں تو میرا خیال ہے
اس سے شاید ہی کسی کو اختلاف ہو. سر یہ بتائیے کہ آپ کا جو ادارہ ہے پلڈیٹ، آپ کی لیڈرشپ میں اس نے ہمارے ملک میں جو پولیٹیکل سینیریو ہے، یا جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ ہمارے تو ریپریزنٹیٹیوز کے پاس بہت لمیٹڈ پاور ہے اور وہ کسی حد تک کچھ معاملات میں مجبور بھی ہیں، تو پریکٹیکل پالیٹکس سے اس لیے آپ تھوڑا سائڈ پہ ہو گئے. اس سیناریو میں ابھی تک آپ نے کیا اچیو کیا یا کیا ڈیولپ کیا کہ یہ صورتحال آپ کو لگتا ہے کہ آج اپنی ابتدائی شکل سے بہتر ہے؟ اچھا، یہ بہت بڑا دعویٰ ہوگا اگر میں کہوں کہ اس سے بہتر ہے. یہ کام اتنا بڑا ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہماری کیپیسٹی کے لحاظ سے ہم نے جو کام کیا وہ نہیں کہا جا سکتا کہ بہت بڑا فرق تھا. مثلا ایک سب، اور اس میں تھوڑی سی ہماری نائبٹی کو بھی اور ہمارے ملک کے مخصوص حالات کو بھی دخل ہو سکتا ہے. مثال کے طور سے ہم اس بات کو بہت پہلے سمجھ گئے تھے کہ اگر آپ نے ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنا ہے یہاں پہ، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہاں کے سول ملٹری ریلیشنز کو ایک کانسٹیٹیوشنل فولڈ کے اندر لایا جائے. تو ہم نے 2004 میں ایک سول ملٹری ریلیشنز کا پروگرام شروع کیا تھا اور ایک گروپ بنایا تھا، سول ملٹری ریلیشنز گروپ. اس میں آدھے لوگ فوجی بیک گراؤنڈ کے تھے، آدھے سول بیک گراؤنڈ کے تھے، بلکہ ایئر مارشل اسد خان صاحب بھی شروع میں اس گروپ کا حصہ تھے. جنرل حمید گل بھی اس کا حصہ رہے مرحوم. تو سول کے لوگ بھی تھے، کچھ پولیٹیشین تھے، کچھ سول سروسز پہ رہے. تو ہم نے بہت چیزوں کے اوپر ریسرچ کی، دنیا میں گھوم پھر کے ہم نے دیکھا کہ ٹرکی میں مثال کے طور سے فوج کی ڈومیننس تھی بڑی، وہ کیسے ٹھیک ہوا، انڈونیشیا میں کیسے ہوا، اور ساؤتھ کوریا میں کیسے ہوا. تو وہ کیس اسٹڈی کو ہم نے ڈاکومنٹ بھی کیا، لکھا بھی، اس کے اوپر پھر یہاں پہ ڈسکشن بھی کی. تو فوج کی لیڈرشپ سے بھی وہ شیئر کیا تھرو دیئر انٹر سروسز پبلک ریلیشنز. اس کے ڈائریکٹر جنرل کبھی کبھی ہمارے گروپ کے میٹنگ میں بھی آتے تھے. تو پھر ہم نے سوچا کہ ایک سول ملٹری کا ایک گورنمنٹ لیول پہ ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے. دنیا بھر میں تو نیشنل سیکورٹی کونسلز ہیں، یہاں تو نہیں ہے، بلکہ ایک ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے پرپوز کیا تھا تو ان کو پرائم منسٹر صاحب نے گھر بھیج دیا تھا. تو ہم نے اس کے باوجود ایڈووکیسی جاری رکھی. ہمارے اس گروپ کے ایک ممبر سرتاج عزیز صاحب بھی تھے. تو سرتاج عزیز صاحب اور یہ سب لوگوں نے مل کے ایک بلو پرنٹ بنایا کہ نیشنل سیکورٹی کونسل ایک ہونی چاہیے، اس کا یہ کام ہونا چاہیے، یہ اس کی کمپوزیشن ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو 97 میں جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ بنی اور سرتاج عزیز صاحب اس گورنمنٹ میں شامل ہوئے، تو انہوں نے بہت جلدی، میرے خیال اسی سال میں، انہوں نے ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی، کونسل نہیں رکھا نام کیونکہ اس کی یادیں جنرل جہانگیر کرامت صاحب کی پرپوزلز سے مل جاتی تھی. حالانکہ کونسل ہی بہتر نام تھا، لیکن اس کا نام رکھا گیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی. وہ ابھی بھی ہے. اور ہمارا خیال تھا کہ وہاں پہ جب یہ سینئر موسٹ لیول پہ لوگ بیٹھیں گے تو یہ ایشوز ڈسکس کریں گے کہ یہ فوج ایسا کیوں کرتی ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے، اور یا یہ کہ سول وہ کام کیوں کرتی ہے جو اسے فوج کے خیال میں نہیں کرنا چاہیے. تو بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کریں. دیٹ وڈ بی دی رائٹ تھنگ ٹو ڈو. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ وہ کمیٹی بن گئی، اور اس کے بعد اس کے سالوں میٹنگ نہیں ہوتی تھی. اور جہاں تک ہمیں پتہ چلا کبھی تو فوج نہیں چاہتی تھی کہ اس کی میٹنگ ہو، اور ہمیں اندرون جو کمیٹی کو سرو کرتے تھے بتاتے تھے کہ آرمی نہیں چاہتی تھی کہ ایئر فورس اور نیوی بھی بیٹھی ہو اسی طرح جس طرح وہ بیٹھتے ہیں، ان کا ووٹ بھی ایک ایک ہو.
اور وہ بھی انفلوئنس کریں اور چیزوں کا کریڈٹ لیں. کبھی سول میں یہ ہوتا تھا کہ وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کی آپس میں بول چال ہی بند ہوتی تھی, تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کونسل کی میٹنگ میں یہ کوئی ڈرٹی لینن دھوئی جائے, تو وہ پھر کہتے چھڈو اس کو, میٹنگ کے علاوہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں ویسے. تو یہ بڑی انفارچونیٹ چیزیں ہیں. لیکن پھر میں نے ایک سابق پرائم منسٹر سے پوچھا کہ آپ نے اپنے زمانے میں کیوں نہیں کوشش کی اس کی, اب آپ تنقید کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھی ہم نے بہت کوشش کی, لیکن فوج یہ کہتی تھی کہ آپ کن ایشوز کی بات کریں, ہم کس چیز میں دخل دیتے ہیں. یہ آپ کو وہم ہے کہ ہم کسی چیز میں دخل دیتے ہیں, ہم تو کسی چیز میں دخل نہیں دیتے. تو اس لیے وہ کہتے تھے اس کو ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے کونسل میں, آپ ہمیں بتائیں ہم کس چیز میں دخل دے رہے ہیں. وہ بات ختم ہو جاتی تھی کہ کوئی دخل تو دے ہی نہیں رہے واقعی آپ, تو ہم کیا ہمیں وہم ہے کہ ہم تو یہ. اور سر وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم بڑے ایک یونیک سے ملک ہے. تو کوئی اگزامپل دیکھیں کہ ایسی کوئی چیز ہو جائے تو شاید ہمارے یہاں ٹھیک ہو جائے. ترکی میں ہم نے, حالانکہ عام لوگوں کا خیال ہے کہ ترکی میں وہ جو ایک پارٹی جسے کہتے ہیں, وہ جب برسر اقتدار آئی تو اس نے اتنی گورننس اچھی کر دی کہ اس کے بعد وہ فوج کے مقابلے میں ہم ٹھونک کے کھڑے ہو گئے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. فوج اتنی معصوم نہیں ہوتی کہ وہ ہوا یہ تھا کہ وہاں پہ ایک ایکسٹرنل فیکٹر تھا. یورپین یونین میں شامل ہونے کی خواہش ترکی کے عوام میں اتنی زیادہ تھی کہ 90% سے زیادہ لوگ یہ چاہتے تھے. یہ پبلک اوپینین پولز اس زمانے کے بتاتے ہیں کہ ہم یورپین یونین کا حصہ بنیں. اور فوج بھی چونکہ بہرحال اس کی سوسائٹی کا حصہ ہوتی ہے, تو یورپین یونین کی پہلی شرط یہ تھی کہ آپ یہ چند چیزیں کریں. آپ کے فوج بہت ڈومیننٹ ہے, پریس بالکل اس پہ پابندی ہے, آپ کا نیشنل سیکورٹی کونسل جو ہے اس کو چیئر چیف آف ڈیفنس فورسز کرتا ہے, وہ پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے یا پریزیڈنٹ کو کرنا چاہیے. یہ چند انہیں شرطیں لگائیں جو تھوڑے عرصے کے بعد فوج نے اس لیے مان لی کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم یورپین یونین کا حصہ بنیں. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے, فوج تو بہرحال موجود ہے. اس سے یہ اوپننگ پیدا ہوئی, اور وہ پھر فوج کو انہوں نے رفتہ رفتہ سائڈ لائن کیا. ان کی گورننس بھی اچھی تھی, اس میں بھی کوئی شک نہیں, عوام ان کے ساتھ تھے, تو عوام ساتھ ہوں تو پھر فوج کو ذرا موقع کم ملتا. انڈونیشیا میں بھی یہ ہم نے جب اسٹڈی کیا تو ہم گئے وہاں ان صاحب سے ملے. سہارتو صاحب جب ان کے خلاف موومنٹ چلی, عوام نے سہارتو واز لیونگ, تو سہارتو نے چیف آف ڈیفنس فورسز کو بلایا اور اسے کہا کہ بھئی آپ ٹیک اوور کر لیں. تو ہم ان صاحب سے ملے بعد میں, وہ جنرل ویرانتو تھے, وہ بعد میں انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی بھی بنائی ہے, پھر اس میں آج بھی پالیٹکس میں ہے, وہ وزیر ہیں وہ. تو انہوں نے اپنی ایک کتاب بھی ہمیں تحفے میں دی. تو انہوں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ فوج کے اندر ایک آئیڈیا پیدا ہو گیا تھا کہ اگر ہم گورنمنٹ میں آئیں گے اور ہم چلائیں گے تو یہ لوگ ہم سے نفرت کریں گے بہت, آلریڈی اتنی نفرت ہو گئی ہے. تو فوج کے اندر ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ ہم اب سول معاملات سے, تو اس وقت تک تو یونیفارم لوگ ان کے پارلیمنٹ پہ بیٹھتے تھے جنرلز, وہ ختم ہوا اور کافی حد تک سویلائز ہو گئی وہ, چونکہ فوج کے اندر سے یہ چیز آئی تھی, ان کے انیشیٹو پہ آئی تھی. تو ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ فوج میں آئے گا, یہ خود سے احساس ہوگا کہ ہم جس ملک کی اچھائی کی خاطر یہ کر رہے ہیں اس ملک کو تو نقصان ہو رہا ہے. تو کبھی کبھی سمجھانے کی کوشش کریں, لیکن وہ ابھی تک تو نہیں ہوا, شاید کبھی ہو جائے. بالکل صحیح سر. ویسے بھی ہمارا تو کام کوشش کرتے رہنا ہے, وہ چیزوں کے رزلٹس تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے. بہت ساری اور چیزیں ہیں وہ آپ سے پوچھنے کی خواہش ہے, اس لیے کہ آپ کا تجربہ بھی ہے, گہری نظر بھی ہے, علم بھی ہے, لیکن وقت کی قلت ہے. اور میں بس آج کے موضوع کے حساب سے آخری سوال پوچھوں گی تاکہ باقی جو تھوڑا سا وقت بچے وہ ہمارے دوستوں میں سے کوئی آپ سے پوچھنا چاہے تو وہ پوچھیں گے. سر, ہمارے پاکستان کے آئیڈینٹی کرائسس جو ہیں وہ ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور ہماری جو یوتھ ہے اس کو کس طرح وہ کرائسس امپیکٹ کر رہے ہیں؟
دیکھیں آئیڈینٹی کرائسس کے تو آئیڈینٹی کی کئی جہتیں ہیں نا. آپ اپنے قبیلے سے اپنی ذات سے بھی پہچانے جاتے ہیں, اپنے پروونشل افیلیشن سے بھی پہچانے جاتے ہیں, اپنے زبان جو بولتے ہیں اس سے بھی پہچانے جاتے ہیں. لیکن میں جس آئیڈینٹی, اگر اسے کرائسس کہا جا سکتا ہے, تو جس کی بات کروں گا, جو میں سمجھتا ہوں ایک سارٹ آف فالٹ لائن ہے پاکستان کی انٹیگریٹی کے لیے, وہ یہ سوال ہے کہ ہم ایک اسلامک اسٹیٹ ہونا چاہیے یا ہمیں ایک نیشنل مسلم اسٹیٹ ہونا چاہیے. تو یہ جو دونوں کے درمیان باریک لیکن انتہائی اہم فرق ہے چیزوں, وہ شاید ہمارے آئیڈینٹی کا کرائسس بنتا ہے. مثال سے میں واضح کرتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں اسمبلی میں ایک قانون تھا کہ 18 سال کم از کم عمر ہونی چاہیے شادی کے لیے, لیکن یہ کہا گیا کہ وہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے کہا کہ تو اسلام میں کے خلاف ہے بات, یہ تو آپ قانون نہیں بنا سکتے. تو اب ہماری جو اسلامک اسٹیٹ کا جو اسٹیٹس ہے وہ ہمیں ایسی کسی چیز سے منع کرتا ہے جو باوجود اس کے کہ ہم سمجھتے ہوں کہ یہ درست ہے اور اس کو بھی اس کا اجتہاد ہونا چاہیے, اس چیز کا اس پہ نئے طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ ہمارے پاؤں کی ایک زنجیر ہے, اور اس بارے میں بھی بڑا اختلاف ہے کہ پاکستان جب بنا تھا تو مسلمانوں کے لیے بنا تھا یا اسلام یا نافذ کرنے کے لیے بنا تھا, اس پہ بہت اختلاف ہے. تو یہ وہ آئیڈینٹی کا کرائسس ہے جو میں سمجھتا ہوں نوجوانوں پہ بھی افیکٹ کرتا ہے, کئی پہلوؤں سے وہ کرتا ہے. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا تھا. اب لوگوں میں تاریخ کی بھی ایک دلچسپی پیدا ہو رہی ہے, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہاں وہ تاریخ جو فارمیشن آف پاکستان, کریشن آف پاکستان, اس کی بنیاد کیا تھی. پھر 11 اگست کو قائد اعظم محمد علی جناح کی اسپیچ وہ کیا تھی, اگر ہم اسلامک اسٹیٹ تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا, اور پھر انہوں نے جو کہا تھا اس کے بعد پھر ہماری آبجیکٹیو ریزولوشن وہ کیوں تھی جو ہے وہ ہے. تو یہ لوگوں کو چیزیں پریشان کرتی ہیں, اور اس کے بارے میں یکسوئی نہیں ہے. اور ہم وہ واحد دنیا کا ملک نہیں ہے جہاں پہ یہ آئیڈینٹی کے ایشوز ہیں اور لوگوں کے ایک اختلاف رائے ہے, اور ملکوں میں بھی ہے, وہ بھی چلتی رہتی ہے. ہم نے اس کو کافی حد تک 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں طے کر لیا, وہ ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے, لیکن ہم کے اوریجن کے بارے میں یہ سوال چلتے رہتے ہیں. میری کوئک رائے تو یہ ہے کہ ہم ایک مسلمانوں کی نیشنل اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے, لیکن ایک وقت آیا کہ جب محسوس ہوا کہ اس پہ لوگ بہت زیادہ ان کے دلوں میں ولولہ پیدا نہیں ہو رہا, تو پھر اور کچھ لوگ بہت ایمانداری سے محسوس کرتے تھے کہ اس پہ اسلامک اسٹیٹ ہونا چاہیے. خاص طور پہ یو پی جو کہ ہمیں ڈرائیو کر رہا تھا, جو ہماری انٹلیکچوئل لیڈرشپ تھی وہ یو پی کی تھی. تو یو پی کے لوگوں نے کہا بھی اور ڈاکیومنٹ بھی کیا اس کو. یو پی کی مسلم لیگ نے ایک کانسٹیٹیوشن بھی پاکستان کے لیے بنانے کا کام شروع کیا, لیکن قائد اعظم نے اس کو کبھی انڈورس نہیں کیا. تو اس لیے یہ چیزیں ہیں جو ابھی چل رہی ہیں, یہ ایک موضوع ہے جو ناتمام ہے, تو اس پہ گفتگو ہوتی رہنی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک اچھا ڈاکومنٹ بن گیا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اس پہ امپروومنٹ کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. لیکن دس از واٹ وی ہیو فار دی ٹائم بینگ. تو سر جیسے آپ نے کہا ہسٹری میں بھی دلچسپی پیدا ہو گئی ہے, تو جن کو دلچسپی پیدا ہو گئی ہے وہ ہسٹری میں کس کو پڑھے؟ پاک اسٹڈیز جو بچے پہلی جماعت سے پڑھتے ہوئے آتے ہیں اس سے ان کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے, خاص ذہن کی ایک ڈاکٹرین جو ہے وہ آ جاتا ہے ذہن میں, تو اس کے بعد اس کو کیسے ان لرن کیا جائے اور پھر کون سی ہسٹری پڑھی جائے جس سے ان کو وہ ہسٹری مل سکے جو کہ صحیح فیکٹس اور صحیح احاطہ کرتی ہو اس پوری صورتحال کا. جی, بڑا اہم سوال ہے یہ. دیکھیے اس میں تبدیلی کے آپ کو نظر تو آ رہے ہیں آثار, کیونکہ اب یہ جو کمیونیکیشن ہے نا یہ صاحبان اقتدار کے اختیار میں نہیں ہے صرف, کہ وہ
طے کریں گے کہ کون کس کے ساتھ کیا کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. کوشش تو ابھی بھی یہ کرتے ہیں, لیکن اب اس کوشش میں کامیابی بڑی مشکل ہے. تو لوگوں کو جو الٹرنیٹیو نیریٹو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے, پھر اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے, چلتی رہتی ہے. تو ہمارے اندر کچھ امپرومنٹس آئی ہیں, ہمارے جو کتابوں میں جو لکھا جاتا ہے وہ امپروو ہو رہا ہے. میرا خیال میں وہ ہوگا, اس لیے کہ آپ فیکٹس کو کتنا چھپائیں گے, کتنی دیر تک چھپائیں گے. مطلب یہ کہ 1965 کی جنگ جو تھی وہ ہمارے تھے یا جیتے تھے یا انڈیسائیڈڈ رہے تھے, یا 1970 میں کیا ہوا تھا, اس کے بارے میں حقائق لوگوں کو پتہ چل جاتے ہیں. جیسے لوگ حمود الرحمان کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس تک ایکسیس ہو جاتی ہے, وہ پڑھ لیتے ہیں, اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو آئی اگری کہ کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں پازیٹیولی, اور آگے آن دس ہوپ فل نوٹ میں یہاں چاہوں گی کہ آپ لوگوں میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہے تو اٹس اے گڈ اپرچونیٹی ٹو آسک بلال صاحب. کنکلوژن مجھے جو سمجھ آتی وہ یہ ہے کہ ہم گھوم پھر کے اگر آئیں تو ایک ہی پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن, لیک آف ایجوکیشن ون تھنگ, اینڈ سیکنڈلی what kind of education are we providing to our youngsters, children. پھر وہی چلڈرن جو ہے وہ تھوڑے ینگ اڈلٹس بنتے ہیں اور پھر اڈلٹس بنتے ہیں. سو بیسکلی آپ نے جب کہا کہ سیکریٹریٹ کا ڈفرینس, یعنی کہ سیکریٹریٹ جو انڈیا میں, آلدو کہ آئی تھنک یہ کافی اب ایک پرانی چیز ہوتی جا رہی ہے کہ ہم ہمیشہ انڈیا کے ساتھ ہی اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, بٹ مجبوری یہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ایسا رہا ہے ہمیشہ سے کہ ہم آ جا کے ضرور ان کا ذکر کرتے ہیں. تو اس لیے میں یہ بات کروں, ان کے سیکریٹریٹ میں آپ نے کہا کہ شاید بہتر ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے اگر کسی اس سے پہلے کسی لیول پہ صحیح طریقے سے ڈیسیژن میکنگ نہیں ہوئی ہے تو وہ جو آگے جا کے وہ صحیح طریقے سے مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کا کوئی نہ کوئی اس کا وہ کریکشن ہوتی ہے وہاں پہ جا کے. مگر ہمارے سیکریٹریٹ میں ابھی وہ اس لیول کی ایجوکیشن والے لوگ نہیں پارٹیسپیٹ کر رہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ پولیٹیکلی کیسے ان کو مطلب لایا جاتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کیسے نہیں. سو ایز اے ویری آرڈنری ہیومن بینگ میں صرف یہی سوچتی ہوں کہ پھر ایجوکیشن کا ہی ہے نا مسئلہ آ جا کے, کہ ہماری ایجوکیشن جو ہے وہ اس پہ ہم کم سے کم توجہ دیتے ہیں. ویسے ہم لوگ اس طرح بیٹھ کے ضرور بات چیت کرتے ہیں, لیکن کیا ہم سالڈ قسم کی جدوجہد صرف ایجوکیشن کے لیے کبھی کرتے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ایک شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بہت سارے جو نارمز نہیں بدلے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ نارمز ہیں تو اس کے اکارڈنگلی جو ہیں وہ چیزیں آپ کو بنانی پڑ جاتی ہیں. آلدو یو مائٹ ایون تھنک کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے, لیکن کیا کریں, مجبوری ہے. ہمارے ملک میں پچھلے کئی سالوں سے یہی نارم چلتا آ رہا ہے. اس سچویشن میں آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو انڈرسٹینڈ کہ بلڈ ایکٹ جو ہے کیا آپ وہاں پہنچ پائے ہیں جہاں آپ سوچتے تھے when you were younger and when you formulated this organization. ہوپ فل تو بہت لگتا ہے سب کچھ, لیکن کیا واقعی ہی یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ کنٹینیو کرے تاکہ ایونچولی ہم لوگ وہاں کسی ایک پوائنٹ پہ جو ہم سوچتے ہیں یا امیجن کرتے ہیں وہاں پہ پہنچ جائیں گے. سو آپ اپنے آنیسٹ اوپینین دیں کہ آپ کہاں تک پہنچے ہیں اپنی اس جدوجہد میں اکارڈنگ ٹو یور ایکسپیکٹیشنز. دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچے ہیں جہاں تک ہم پہنچنا چاہتے تھے, اور اس میں اس کی توجیحات ایکسپلینیشنس تو بہت سی ہو سکتی ہیں, لیکن بات ہم کہاں پہنچنا چاہتے تھے. مثلا ہم ایک حصہ تو ہم نے اچیو کر لیا تھا کہ ہم یہ معاملہ پارلیمنٹیرینس کی بریفنگ یا یوں کہہ لیں عام الفاظ میں ٹریننگ کا شروع کریں
ہماری جوڈیشری کی ٹریننگ کی اکیڈمیاں ہیں, ہماری ایگزیکٹو کی ٹریننگ کے لیے اکیڈمیز موجود ہیں, بلکہ ایگزیکٹو کے ہر برانچ کے لیے ٹریننگ اور کنٹینیوس ٹریننگ کی اکیڈمیز موجود ہیں, لیکن ہمارے لیجسلیٹرس کے لیے کوئی اکیڈمی نہیں ہے. تو جب ہم نے کام شروع کیا تھا تو ہم نے یہ فوکس کیا اور اس پہ ہم نے ٹریننگ کورسز شروع کیے, بہت تیزی سے کیا. ہم نے ایک مہینے میں 2 ٹریننگ کورسز بھی ہوتے تھے, تو ہم نے 1000+ کورسز اب تک کر چکے ہیں. تو اس سے یہ ریئلائزیشن ہوئی, تو اب ایک ادارہ بن گیا ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری سروسز. تھوڑا سا ہم نے بھی اس میں انٹلیکچوئل کنٹریبیوٹ کیا تھا. وہ اب اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں کہ وہ ماس کا ہسٹری تک وہ ہماری نیشنل اسمبلی کے بجٹ کا ایک حصہ لکھا ہوا ہے, تو وہ اس کو ملے گا. سینٹ ہے حصہ ملے گا 40-22 تو یہاں تک تو ہم سمجھتے ہیں کہ کس سے تک ہم کامیاب رہے, کہ ان کی جو ٹریننگ کا باقاعدہ انتظام ہو گیا ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, اس کے بعد جو یہ وہی رہا ہے کہ وہ نہیں سمجھتا اچھا کام سب سے کرنا چاہیے. ڈاؤن پہ بھی کچھ ڈاؤن تو سلو ڈاؤن کر گیا. ہماری جو ہم نے جب یہ بات ہمارا سن 2001 میں, تو اس وقت ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم پہلے 5 سال ایگزام کریں گے اور اس کے بعد ہمارا ایگزام یہ ہوگا کہ ہم پارلیمنٹ کی پرفارمنس کو آبزرو کریں گے. تو یہ 5 سال پہ بن گیا, 5 سال سے پہلے ہی بن گیا ادارہ, لیکن اس کی جو دوسرا کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں. تو بعض کا ہمیں اس میں بہت رکاوٹیں آتی ہیں, ہم نہیں کر پاتے اس طرح سے. بہت ناراض ہو جاتی ہے اسمبلی ہم سے, گورنمنٹ بھی بعض کا ناراض ہو جاتی ہے, بعض کا فوج بھی ناراض ہو جاتی ہے, کیونکہ ایک پارلیمنٹ وہ تھی, اس سے پہلے والی اسمبلی وہ تھی جس میں ایک کرنل صاحب باقاعدہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں بیٹھتے تھے مانیٹر کرنے کے لیے کہ کام ٹھیک چل رہا کہ نہیں چل رہا. تو وہ پھر ہمارے لیے بھی مشکلات ہو گئی تھیں. ہماری جو فنڈنگ کہیں سے جہاں سے آتی تھی وہ بھی بند ہو گئی تھی. تو ہم تقریباً 3-4 سال تو بالکل ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ گورنمنٹ رہ کے, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہا. تو ابھی بھی صورت کبھی کبھی ایسی ہو جاتی ہے, لیکن یہ بہت سے لوگوں کو کرنا چاہیے. بہت سے لوگ یہ کریں گے تو پھر اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا. تو ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ جو دوسرا کام ہے نا, مثلا یہ کہ ہم بہت خوش ہوئے ایک بار جب ہم نے اسمبلی سے پوچھا کہ آپ کے جو ممبرس کی اٹینڈنس اس کا ریکارڈ ہمیں دیں, کتنے لوگ آتے ہیں. تو انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا کہ یہ تو اسمبلی کے ممبرس کا پرائیویٹ معاملہ ہے. تو ہم نے اس کے خلاف, اس زمانے میں لاء میں یہ ہوتا تھا کہ آپ امبڈسمن کو کے پاس جا سکتے تھے, اپیل کر سکتے تھے. تو ہم نے امبڈسمن کو اپیل کی اور ہمیں امید بالکل نہیں تھی کہ امبڈسمن کو ہمارے بارے میں فیصلہ کرے گی, اور اس کو یہ فیصلہ کرنے کا بھی اختیار نہیں تھا, وہ ریکمینڈ کر سکتی تھی. تو انہوں نے ریکمینڈ کیا اسمبلی کو کہ آپ بھائی یہ دے دیں, یہ چیزیں کوئی پرائیویٹ نہیں ہیں. لیکن اس کے خلاف آخری اپیل جو تھی وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ہوتی تھی. تو ہماری نیشنل اسمبلی نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اپیل کی. تو جو اسپیکر تھے نیشنل اسمبلی کے اور جو پریزیڈنٹ تھے دونوں ایک ہی پارٹی کے تھے. تو ہمیں بالکل امید نہیں تھی کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا. لیکن وہ پریزیڈنٹ صاحب نے ایک بڑا تفصیلی فیصلہ لکھا 4-5 صفحے کا, اور بہت کرٹیسائز کیا نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو اور سیکریٹریٹ کو کہ آپ یہ بنیادی چیز ہے جو نہیں دے رہے, یہ تو لوگوں کا حق ہے. تو اب وہ نیشنل اسمبلی کا جو اٹینڈنس ہے, اور اب سینٹ کا بھی, بلکہ پھر پنجاب اسمبلی کا بھی, وہ باقاعدہ ویب سائٹ پہ آ جاتا ہے, لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے. تو یہ کچھ ٹرانسپیرنسی کی کچھ چیزیں ہم کر پائے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عام لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اسمبلی کی کارکردگی کیا ہے, ہم اس لیول کا کام نہیں کر پائے کہ یہ ایک پبلک ایشو بن جائے کہ اسمبلی کے اندر اتنی جلدی قانون پاس ہو گیا. یہ ہم بتاتے ہیں, اخباروں میں بھی آ جاتا ہے, لیکن عام پبلک کے نزدیک یہ پتہ نہیں ایشو نہیں ہے. اس کے اپنے ایشوز جو ڈے ٹو ڈے بریڈ اینڈ بٹر کے ہیں, بلکہ بریڈ کے ہیں, وہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ اس کی طرف شاید ان کی توجہ نہیں جاتی. بہت شکریہ بلال صاحب. میں بہت دیر سے بلداج کے کام کو دیکھ رہا ہوں,
بہت ہی اچھا کام بلدیت نے کیا ہے. لیکن آپ نے آج کچھ فنڈامنٹل ایشوز کے اوپر بات کی کہ بلدیت سے توقعات کیا تھیں اور وہ پوری ہوئی یا نہیں ہوئی. تو اس ضمن میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ایک کنٹمپریری ایشو 27ویں امینڈمنٹ. اب اس 27ویں امینڈمنٹ میں بلدیت کا کوئی رول ہے، ہو سکتا تھا، جو نہیں ہو پایا. اس کی ذرا وضاحت کریں گے تو شاید بہتر سمجھ میں آ جائے کہ بلدیت کی لمیٹیشنز کیا ہے، کس کن لمٹس میں ہے کہ بلدیت کام کرتا ہے اور کیا توقعات رکھنی چاہیے. جی تھینک یو. دیکھیے ہم بہت سے جو قانون آتے ہیں نا جی، یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی پرپوزلز آتی ہیں، تو اس کے اوپر ہم کوئی تھوڑی سی تحقیق کر کے دنیا کے کچھ ماڈل سے کمپیئر کر کے تو لیجسلیٹو بریف انہیں ہم کہتے ہیں، ہم ممبرس کو مہیا کر دیتے ہیں. کچھ موقع ملے تو اس طرح کی ایک میٹنگ بھی کر لیتے ہیں. لیکن یہ 3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو بڑی اہم ہیں، 18, 26 اینڈ 27، کہ اتنی تیزی سے آئی ہے. اس کا جو اتھارٹیٹیو ڈرافٹ ہے وہ بھی اویلیبل نہیں تھا جب تک کہ وہ انٹروڈیوس نہیں ہو گئی اسمبلی میں، اور پھر 3-4 دن میں پاس ہو گئی، 3 دن میں پاس ہو گئی. تو اس میں اس کو سمجھنے کا، اس کے اوپر کچھ کہنے سننے کا کچھ موقع نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود ہم نے سوشل میڈیا کی مدد سے، مثال کے طور سے اس کے جو آسپیکٹ تھا کمانڈ اینڈ کنٹرول سے متعلق ہماری فورسز کا، اس کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں سوشل میڈیا پہ کی، لکھی. اس کے اوپر کچھ ہمیں ہیٹ بھی ملی، لیکن ود ان لمٹ یہ کرنا پڑتا ہے. لیکن اب یہ نام یہ بن گیا ہے کہ اس طرح کی اہم ترین چیز جتنی اہم ہوگی اتنی تیزی سے پاس ہوگی، اتنی وہ سیکریسی میں رکھی جائے گی. 18th امینڈمنٹ دیکھیے، حالانکہ وہ 1 سال تک کمیٹی میں ڈبیٹ ہوتی رہی، لیکن اتنا سخت اوتھ دیا ہوا تھا کمیٹی کے ممبرس کو کہ وہ اپنی پارٹی کو بھی جا کے نہیں بتاتے تھے کہ کیا ہوا. اس کا بات یہ ہوئی کہ ایک سینیٹر نیلوفر بختیار تھی، انہوں نے یہ گلا کیا جب وہ سینٹ میں پاس ہونے کے لیے آئی کہ ہمیں تو ہم پوچھتے تھے تو یہ کہتے تھے نہیں صاحب ہمیں سے اوتھ دیا ہوا ہے کہ ہمیں کسی کو نہیں بتائیں گے. تو وہ کمیٹی میں تو ڈسکس ہوتی نہیں، لیکن 1 سال تک باہر کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ڈسکس ہو رہا ہے، کیا پاس ہو رہا ہے. تو وہ آئی اچانک نیشنل اسمبلی میں 3 دن ڈبیٹ ہوئی، سینٹ میں 6 دن ڈبیٹ ہوئی اور وہ پاس ہو گئی. حالانکہ وہ آلموسٹ 1/3 آف آر کانسٹیٹیوشن تھا. تو یہ لمیٹیشنز اس پہ ہم کام کرتے ہیں، لیکن ہونا چاہیے تھا اس پہ رول، ہمیں اس پہ انالیسس کرنا چاہیے تھا اور ڈسکس کرنا چاہیے تھا ممبرس کو، کوشش کرنی چاہیے تھی کہ ہم ان کو بتائیں، لیکن نہیں ہو سکا. یہ بہت اہم تھی، 26 بھی بہت اہم تھی، 27 بھی بہت اہم تھی، اور 18 تو بہت ہی اہم تھی. ڈفرینٹ پارلیمنٹ جو ہے وہ لیتے رہے ہوں گے ٹریننگس ڈفرینٹ ٹائم میں. تو کبھی ایسا بھی آپ کے پاس کبھی کوئی ایسا آیا کہ اپارٹ فرام قریشی صاحب کہ یوز اس کو ہم نے ایویلویٹ کیسے کیا کہ جو یہ ٹریننگس لے رہے ہیں یا جو ہم انہیں لیجسلیشن کی دے رہے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن یا ٹریننگ کے بعد کوئی فیڈ بیک، ہاؤ وی کین سے کہ یہ ٹریننگز ان کو کچھ سیکھنے میں مدد کرتی ہیں. وہاں پہ کچھ دیر بعد میں ایک اور حقیقت کا پتہ چلا. شروع میں تو ہم پارلیمنٹیرینس کی ٹریننگ کا ہی کام کرتے رہے، انہیں بتاتے رہے کہ یوں کرنا چاہیے، یہ کیجیے، وہ کیجیے. لیکن پھر ہمیں اس سے ہمارا اندازہ لگا کہ ہم کتنی ناسمجھی تھی ہماری، کہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ کچھ لیجسلیٹرز میں بتایا کہ بھائی یہ بات جو ہے ہم نے کرنے کی کوشش کی تھی. بجٹ کے بارے میں ہم نے ان کو ایک بریفنگ دی تھی اور کہا تھا اس طرح آپ اٹھا سکتے. انہوں نے کہا کہ ہماری جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے انہوں نے ہمیں کہا کہ بھئی یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو پارٹی کی پالیسی کے خلاف ہے. تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ پارٹی کی پالیسی کے خلاف ہے. تو دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ ہم جب اسمبلی کے اندر کوئی تقریر وغیرہ کرتے ہیں نا
تو اکثر ہمیں ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے ایک میسج آف ڈسپلیجر کنوے ہو جاتا ہے کہ آپ کو بہت شوق ہے لیڈر بننے کا. تو یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے یہ بھی اس بارے میں بہت انسیکیور رہتی ہے اور پسند نہیں کرتی کہ وہ کوئی شخص, ہاں ان کی طرف سے اگر کوئی بریف چیز کی گئی ہو تو اس کے اوپر تو بولیں. تو پولیٹیکل پارٹیز آر دا ریئل کنٹرولرز آف دی پولیٹیکل پروسیس. وہ پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں, پولیٹیکل ٹاپ لیڈرشپ تو وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا بولنا ہے اور کدھر ووٹ دینا ہے کدھر نہیں ووٹ دینا. تو اس لیے آپ کے پورے سسٹم کو ایک جکڑا ہوا ہے ایسی چیز میں جس میں یہ ایک بڑا آرٹیفیشل سا پروسیس ہے. اسی لیے جب وہ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے تو وہ 2-3-4 بڑے بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں, ان کے درمیان وہ ڈرافٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ جب ٹیبل ہوتا ہے تو باقی لوگوں سے ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ ہاں کہہ دیں یا نہ کہہ دیں اپنی پارٹی کے لائنز کے مطابق. اور یہ تو امینڈمنٹ تو ایک ایسی چیز ہے کہ پارٹی لائن کے علاوہ آپ دے ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کی ڈیفیکشن کلاز آپ کے اوپر اپلیکیبل ہو جاتی ہے. تو یہ ہماری تاریخ کا میں پہلے یہ ڈیفیکشن وغیرہ نہیں ہوتی تھی, آپ جس طرح چاہیں ووٹ دے لیں. پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ کوئی بھی چیز آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے, اور پھر بعد میں پھر یہ بیلنس آیا کہ اب آپ کچھ چیزوں کے اوپر کر سکتے ہیں کچھ کے اوپر نہیں کر سکتے, لیکن جن پہ آپ کر سکتے ہیں اس پہ بھی آپ نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کی لیڈرشپ ناراض ہو جاتی ہے. آپ کو نیکسٹ ٹائم ٹکٹ نہیں ملے گا, آپ کو ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں ملیں گے. تو یہ پولیٹکس کی کوئی وشیش, تو پولیٹیکل پارٹیز کو اب ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں بنسبت لیجسلیٹرز. آخری سوال ہم لے لیتے ہیں, آپ نے ہاتھ کھڑے کیے, آپ اکٹھا ہی پوچھ لیں. سر آپ نے بات کی ہسٹری کی تھوڑی سی, دیکھیں جیسے آپ نے ٹرکش کی بات کی, لیکن وہ ہسٹری تو وہ اپنی جانتے تھے لیکن کلچرلزم کی وجہ سے وہ یورپی یونین کی طرف چلے گئے. کیا صرف ہسٹری سے یہ تمام جو ایشوز ہیں یہ حل ہو سکتے ہیں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر بریوری بھی ہے, ٹیلنٹ بھی ہے, سارا کچھ ہے, پھر بھی ہم انقلاب کی طرف نہیں جاتے. کیونکہ بریوری کی اگر بات کریں تو ہم نے یہ جو 10th میں ہوا یہاں پہ میں نے اس کو وٹنس کیا, میرا گھر تھوڑی دور ہے پٹھان کوٹ سے, تو 2 اور تک وہاں پہ بمبنگ ہوتی رہی جب پاکستان نے برہان المرسود شروع کیا تھا. تو وہاں پہ جو لوگ تھے ان کا کانفیڈنس بالکل ویسا ہی تھا, مطلب کوئی بھی بندہ وہاں سے موو نہیں کیا یا پیچھے نہیں ہٹا. انفیکٹ میں نے یہ دیکھا کہ فارمرز تھے وہ لوگ, تو وہ وہاں پہ بمبنگ ہو رہی تھی اور وہ اپنے کھیتوں کی طرف جا رہے تھے کٹائی کرنے کے لیے فصل کی, ٹھیک ہے. تو اس تمام چیزیں ہمارے اندر ہیں, لیکن اس کے باوجود مے بی لیک آف یونٹی ہو سکتی ہے ہمارے اندر, وہ ہے, وہ تو ایک کرائسس ہے ہمارے اندر, کافی دیر سے چلا آ رہا ہے. تیسرا کویشچن جو میرا جو ہے وہ شاید اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ پاکستان کے اندر رہ کے کیریئر بنانے سے ان کا جو توجہ ہے نا وہ باہر جانے کی طرف زیادہ ہے. 60 to 70% جو نوجوان ہے جو ٹیلنٹڈ ہے اس کے مائنڈ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ یار میں نے باہر چلا جانا ہے, اور اس میں سے جو 30 to 40% لوگ ہوتے ہیں وہ انسکلڈ ورکرز ہیں, یعنی کوئی اسکل بھی نہیں سیکھ رہے. اور ان کی بس یہ ہے, میں نے خود دیکھا ہے کہ ابھی میں نے جو اپنی سوسائٹی کے اندر ایگزامپلس دیکھی ہیں یہ, کہ بہت سارے جو ماں باپ ہوتے ہیں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بچہ جو ہے وہ ٹین ایجر ایج سے نکلے, 18 ایئر کا ہو, اس کا آئی ڈی کارڈ بنوائیں, پاسپورٹ بنوائیں, اس کو باہر بھیج دیں. تو یہ جو ایک لیک آف ٹرسٹ ہے گورنمنٹ اور لوگوں کے درمیان, جو عام ایک کامن پرسن ہے, یہ تو خیر بھٹو کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ یہ کرائسس چلا آ رہا ہے. اس کے اوپر کام کیوں نہیں ہوا آج تک؟ کوئی بھی اس کے اوپر کوئی آفیشلی کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یار ہم اپنے ملک کے اندر رہیں, یہاں پہ اسٹے کر کے کیریئر بنائیں. میں تو صرف یہ سر سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ سر آپ روشنی ڈال دیں اس چیز پر کہ یہ جو سفوکیٹنگ سچویشن ہے جو ڈیموکریسی کو لیں یا سوشل جتنے ایشوز آپ لوگ ڈسکس کر چکے ہیں, یہ سفوکیشن سچویشن سے کیسے نکلیں, اس میں ہم یوتھ کیا پازیٹیو کردار ادا کریں؟ کون سی سچویشن؟ سفوکیٹنگ سچویشن. یس سر, یہ وین اٹ کمس ٹو ڈیموکریسی یا سوشل ایشوز جتنے بھی ہیں, آئیڈینٹی کرائسس جو بھی, اس میں ہم یوتھ کیا پازیٹیو کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ سولوشن کی طرف آئیں. آپ کچھ پوچھنا ہے؟ چھوٹا سا سوال ہے سر. سر ایکچولی آئی ایم فرام بلوچستان, تو اس حوالے سے میں سوال کروں گا. سوال یہ ہے کہ سر ہم جب بلوچستان سے نکلتے ہیں لاہور تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت سی جو ہے نا چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جس میں سب سے جو ہارش چیز ہے ہمارے لیے یہ پولیس چوکیاں, یہ رینجرز کی یا یہ ایف سی کی چوکیاں ہوتی ہیں. ہم بلوچ کہاں جائیں گے؟
ना हम पाकिस्तानी कहलाने के लायक रहे, हम पीछे जाकर बलूचिस्तानी कहलाने के लायक नहीं रहे, हम कहाँ जाएंगे, ये बात बता रहे हैं। बीइंग स्टूडेंट हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? थैंक यू। अच्छा, मेरा तो इम्प्रेशन ये था कि बलूचिस्तान के अंदर जाते हुए वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह म्यूट करते हुए आपको ये चेक पोस्ट्स का सामना होता है, रेंजर्स का, पुलिस का वगैरह वगैरह, लेकिन वहाँ से पंजाब आते हुए आपको पाबंदी का सामना होता है। वो मेरी समझ में नहीं आई कि उसकी क्या वजह होगी। हाँ, इस्लामाबाद से कोयटा जाते हुए हुई होगी। कोयटा जाते हुए और कोयटा के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर आते जाते हुए वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो वहाँ पे तो होती है। लेकिन यहाँ आते हुए क्यों होती है, ये मेरी समझ से बालातर बात है। मेरे ख्याल में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो उसकी वही एक सबब होगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग वहाँ से आ रहे होते हैं, खा वो जाफ़र एक्सप्रेस पे आए या कहीं पे आए, वो उनके ऊपर बॉम्बिंग भी होती है, वो अगवा भी हो जाते हैं। रोड से आ रहे हों तो भी उनकी तलाशी ली जाती है, कार्ड देखे जाते हैं, कोई लोगों को मारा भी जाता है, अगवा भी होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सिक्योरिटी कंसिडरेशन की वजह से होता होगा कि ताकि पता चले कि यहाँ पे कोई दहशतगर्द ऐसा तो नहीं है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। उसमें जो दहशतगर्द नहीं होते, जो कि 99% वो लोग होते हैं, 99.9% वो तंग होते हैं, लेकिन चेकिंग करते हुए तो पता नहीं चलता कि कौन है कौन नहीं है। तो ये है तकलीफ दे बात, और मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेशन करनी चाहिए उन इदारों को जो ये काम कर रहे हैं, कि वो ये काम इस तरह से सरंजाम दें कि जो लोग मासूम हैं, जिनके ज़्यादा जो कि इतनी बड़ी तादाद में हैं, वो बुरा महसूस ना करें। लेकिन ये मैंने भी देखा है कि मैं मिसाल के तौर से अमेरिका जाता हूँ या सऊदी अरेबिया जाता हूँ, तो वहाँ पे बाज़ औक़ात मेरी बड़ी डिटेल स्क्रूटनी होती है। हालांकि मैं अपने आप को समझता हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्यों देख रहे हैं, लेकिन 2-2 3-3 घंटे आपको इंतज़ार कराते हैं बाज़ औक़ात एयरपोर्ट पे। तो ये बहुत बुरा लगता है। वहाँ पे भी कम्युनिकेशन कोई अच्छी नहीं होती, दे डोंट ट्रीट यू सो वेल। तो ये अफसोसनाक है। मेरे ख्याल बेहतर होना चाहिए, सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज़ किए बगैर आम लोगों को समझाने से, बताने से इब्लाग बेहतर होना चाहिए, टीवी के ज़रिए वगैरह वगैरह। तो आज आई एम सॉरी अबाउट इट कि आपको ज़हमत हुई। आप हमारी तरह हैं, जिस तरह हम हैं, हमारे भाई हैं। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे साथ भी होता है, तो आपके साथ भी हुआ है, सैडली नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं ना, सफोकेशन जो है सोसाइटी में इस वक्त, तो हम बीइंग अ यूथ का क्या रोल होना चाहिए इसको बेहतर करने के लिए? एक छोटी सी चीज़ मैं पूछता हूँ, आपने कभी राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कोई क्वेश्चन पूछा है किसी इदारे से? मैंने एक आर्टिकल लिखा था, डेली टाइम्स जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर है, उसमें वो शाया हुआ था 2022 के फ्लड के बाद। उसमें मैंने ये पॉइंट रखा था कि हर फ्लड के बाद ये जो अनसर्टेनिटी होती है, बोट आ रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं, ये चीज़ पहले क्यों नहीं होती? जब हमारे पास मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी है, पता भी है कि फलां महीने में इतनी रेनफॉल होएगी, तो पहले से इवैक्यूएशन क्यों नहीं होती, पहले से रिलीफ क्यों नहीं होता? तो इस तरह की एक सर मैंने वो आर्टिकल लिखा था, तो मुझे, क्योंकि मेरी कोई इतनी आइडेंटिटी नहीं थी जस्ट एक स्टूडेंट हूँ CSS का, तो मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो अब हम कौन सी स्ट्रगल कर सकते हैं पॉजिटिव हम यूथ कि इस सिचुएशन को टर्न अराउंड करें? देखिए, हमारे जहनों में आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल एक जद्दोजहद का या इनकलाब का एक रोमांस है, जिसमें हम अपने आप को विजुलाइज करते हैं कि हम एक इनकलाबी जद्दोजहद कर रहे होंगे, वो इस तरह से होगी। आज के दौर में इनकलाबी जद्दोजहद जो है वो उस रोमांटिक इमेजिनेशन से भी ज़रा डिफरेंट तरीके से हो सकती है, जिसमें वो रोमांस तो इतना उसको इत्मीनान मुतमईन नहीं होता, लेकिन वो काम हो जाता है। मिसाल के तौर से आपने कहीं गलती देखी है ना,
या कोई गलत काम हो रहा है, आपने वो आर्टिकल लिखा, उससे भी कम मेहनत में आप अगर वो उस इदारे से राइट टू इन्फॉर्मेशन के कानून के तहत ये सवाल पूछते, यही जिस तरह आपने किया इसी तरह पूछा है कि आपने, तो वो फिर कानून के तहत 14 दिन के अंदर आपको जवाब देने का पाबंद है, और अगर जवाब ना दे तो फिर आप इंफॉर्मेशन कमीशन में जाकर अपील भी कर सकते हैं, वो भी फिर 14 दिन में आपको बुलाएगा और ट्यूटेट करेगा, उस जवाब देने वाला होगा तो उसे कहेगा कि आप जवाब दें। तो आज के दौर में जद्दोजहद के एवेन्यूज़ ये हैं, उनको अडॉप्ट करना चाहिए मेरे ख्याल में, और वो बहुत से एवेन्यूज़ हैं। यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं हुए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जहाँ जहाँ हुए हैं वहाँ पे नौजवान, उनके लिए आसान है हिस्सा लेना अगर वो पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, पैसे इतने खर्च नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी होती है, तो अपना पॉलिटिकल एंट्री पॉइंट और वो अच्छा बन सकता है। पंजाब में भी अब मुझे लगता है कि मार्च वगैरह में, अप्रैल में शायद इलेक्शन हो जाए, उस पर यूथ काउंसलर की भी एक सीट होती है हर यूनियन काउंसिल में, तो उसके लिए कम से कम कम्पीट करें, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें, अपनी पसंद की कोई नहीं भी होगी आइडियल, तो जो करीब तरीन है उस पर ही जाना पड़ेगा ना आइडियल, वरना आप अपनी पार्टी बना लें वो तो बनाना मुश्किल होता है, तो किसी पार्टी में ज्वाइन कर लें। और आर्टिकल आपने लिखा, ये बहुत अच्छा किया, ये भी एक अपनी जो आप कह रहे थे ना कि एक जो घुटन है उसको एड्रेस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, लोगों को भी पता चलता है, आपको भी पता चलता है, तो आप सोशल मीडिया भी बहुत अच्छा तरीका है। जी, बस उनका रह गया कि वो कह रहे हैं कि यहाँ से सारे नौजवान बाहर के मुल्कों में जाना चाहते हैं, भले वो स्किल हैं या नहीं हैं, और यहाँ कोई नहीं रहना चाहता। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्यों कोई ऐसे काम नहीं किए या इकदाम नहीं उठाए कि जो यहाँ का ब्रेन है वो यहीं रह के सर्व करना चाहे, काम करना चाहे? देखिए, ये जो एक से दूसरे मुल्कों में जाके काम करने का रुझान है ना, ये कोई पाकिस्तान स्पेसिफिक तो नहीं है, ये तो दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी ये रुझान है कि वो एक से दूसरी जगह जाते हैं, कम तादाद में जाते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा जाते होंगे क्योंकि हमारी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं सऊदी अरेबिया में मैंने कुछ अर्सा काम किया, तो मैंने देखा वहाँ यूरोप और अमेरिका से बहुत लोग आते थे, वहाँ काम करते थे और बहुत खुश होते थे, वो कहते थे इस पर टैक्स नहीं लगता, तो ये हमें पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। तो आप जहाँ भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देखेंगे, यही आपके बिजनेसमैन है वो भी यही देखते रहते हैं कि कहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ज़्यादा है, वहाँ जाते हैं, वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, रह भी लेते हैं, वरना आते जाते रहते हैं। नहीं, टैलेंट ज़ाया नहीं होता, टैलेंट की खपत जहाँ पे ज़्यादा होगी वहीं पे जाएगा टैलेंट, और यहाँ पे माशाल्लाह हमारे फिर भी टैलेंट काफ़ी बच जाता है, क्योंकि हमारी आबादी बहुत है ना, और उस पर। लेकिन आइडियल तो ये है कि वो लोग यहाँ रहें, काम करें, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो बाहर से जब जाएंगे सीख के आ जाएंगे। और अमूमन देखिए, चाइना के बारे में कहते हैं कि उसकी जो तरक्की हुई है वो इसी तरह हुई है कि चाइनीज़ बाहर गए, बड़ी तादाद में उन्होंने वहाँ काम किया, नई टेक्नोलॉजी से आशना हुए, नए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से आशना हुए, फिर आए, उन्होंने अपने मुल्क के अंदर एक बेहतर तरीके से सर्व किया। तो हमारे यहाँ भी हो सकता है, इंडिया में भी अब ये प्रोसेस हो रहा है, इंडियन भी इस चीज़ को बहुत करते हो रहा है। जी जी, अब वो खासकर रिटर्न कर रहे IT हैं, और ये तो रिटर्न माइग्रेशन का एक प्रोसेस हमारे यहाँ भी हो सकता है, कम होगा, लेकिन ये कोई इस पर दिल छोटा ना करें कि हम बाहर क्यों जाना पड़ता। आप पे मजबूरी तो कोई नहीं, गन पॉइंट पे तो आपको भेज नहीं रहा, लेकिन चूंकि आपको जो अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल रही है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स आपको बाहर की अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं, तो आप खुद ये फैसला करते हैं ना। बिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बिल्कुल एक ऐसे मौजू पे हमें एनलाइटन किया जिस पे अभी तक हमने इस फोरम पे बात नहीं की थी, और हमारा एहसास है कि बाकी फोरम्स पे भी इस तरह की गुफ्तगू कम होती है, ज़्यादातर ऐसे सोशल इश्यूज़ पे बात होती है जो बड़े प्रेवलेंट होते हैं, लोग सुनना चाहते हैं, वो रिलेट कर पाते हैं, इजीली कनेक्ट होते हैं। सो ये आज जो आपका सेशन था, ये ना सिर्फ हम जो बैठे हैं उनके लिए, बल्कि जो लोग इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे उनके लिए भी एनलाइटनिंग होगा, और उनके लिए फर्दर थिंकिंग पैटर्न्स भी खुलेंगे। So we are really grateful and hope to see you again on this forum with some new topic and some new dimensions. Thank you very much. आप सबका भी बहुत शुक्रिया।
کہ آپ تشریف لائے اور اس گفتگو کا حصہ بنے. اب بھی ہماری طرف سے خدا حافظ، لیکن آپ کے لیے چائے ہے، اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال رہ گیا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ بلال صاحب سے پوچھنا ہے، تو جو چائے کا وقت ہے اس کے اندر آپ انفارملی ان سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن پلیز سوال مختصر اور ریلیونٹ پوچھیں. بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ مکالمے کی جو روایت ہے یہ بہت اچھی ہے، اس سے ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ذہن بھی ذرا ایکٹیو رہتا ہے. اس طرح کی سنجیدہ اور سویلائز ڈسکورس، اس کے لیے میں تعریف کرتا ہوں آپ کی کہ آپ اہتمام کر رہی ہیں. کچھ وقت لگانا پڑتا ہے، آرگنائز کرنے کے لیے کچھ محنت پڑتی ہے، تو آپ نے کی. آپ کا بہت شکریہ. مجھے بلایا اس کے لیے بہت شکریہ.